أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی جو برکات ہیں، اس کی بلیسنگز ہیں، بینیفٹس ہیں، فضائل ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے تو ایک لیکچر میں اس کے برکات اور فضائل کو بیان کرنا جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ کسی حد تک اس کی امپورٹنس بتا سکیں، اس کے فوائد کو بتا سکیں، تاکہ اس سے کچھ موٹیویشن پیدا ہو سکے ہمارے جو بھی لسنرز ہیں، کہ انہیں ایک ویک اپ کال جا سکے کہ کیوں یہ پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جس چیز میں اس کو بینیفٹس اپنے نظر آئیں تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اس کی طرف۔ تو سورہ بقرہ جو ہے، جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا آپ کو میں حوالہ دے دوں کہ انٹروڈکشن میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سورہ بقرہ بیسیکلی ایک ویک اپ کال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے اس سورہ میں، اور یہ اتنی ڈائنامک صورت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جتنی ورائٹی آپ کو ملے گی، اتنے مختلف طرح کے تھیمز ملیں گے۔ مینلی تو جیسے انٹروڈکشن میں بیان کیا گیا ہے کہ 6-7 تھیمز ہیں، لیکن وہ تو مین ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹاپکس اس کے اوپر ڈسکس ہوئے ہیں، اور کتنی خوبصورتی سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا گیا ہے۔ اور یہ نہ صرف پچھلے زمانوں سے خواہ وہ صدیوں کے فرق سے آنے والے قصے ہیں، خواہ آج کے دور میں ان کی اپلیکیشن ہے، یہ ہر طرح سے آپ اس میں جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ اور جو اس پورے چیپٹر کا جو ٹاپک جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، یوں سمجھ لیں، یوں کہہ لیں کہ جو اس پورے سورہ کا، اس پوری چیپٹر کا جو فائنل میسج ہے، ایک لب لباب آپ اس کو کہہ لیں، وہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے یا جو آپ کے لیے کنوینینٹ ہے اس کو آپ چوز کر لیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی لائف میں، اور جو آپ کی نیچر کے اگینسٹ ہے، جو آپ کے لائف سٹائل کے اگینسٹ ہے، یا جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے کرنا، اس سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، اس سے آپ تھوڑا سا جی کترا جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پوری صورت میں جو بھی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں ڈفرینٹ تھیمز میں، کنکلوڈ آپ اس کو اگر ایک فقرے میں کریں، جو فائنل میسج کی طرف آئیں، تو وہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین کو مذاق مت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، اس کو مذاق مت بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق مت سمجھو۔ مذاق سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصہ اپلائی کر لو، کچھ حصہ اگنور کر دو۔ اپنے آپ کو جھنجھوڑو اگر ایسا کر رہے ہو تو، اپنے آپ کو ویک اپ کال دو۔ ان پرانی قوموں کی طرح شغل میلوں میں لگ جانے کی بجائے وہ کام کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، جس کا تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ یہ کہ دنیا کی زندگی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو تم نے کیسے، کہاں اور کن کاموں میں گزارا، کس طرح استعمال کیا، اس کی پوچھ ہونی ہے ہم سب سے۔ اللہ کے دیے ہوئے مقصد سے اگر ہم ہٹیں گے تو در حقیقت ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں، ہم سب اگر ان باتوں کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا دھارا، اپنی عادات، اپنی فطرت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں، تو پھر برکات کا جو نزول ہے وہ یہیں سے ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سورہ بقرہ یا پورے کے پورے قرآن کی جو بھی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، تو ہمیں خود بخود نظر آنے لگ جائے گا کیا پازیٹیو چینجنگز، کیا پازیٹیو انرجیز ہماری لائف میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں خود اپنی پرسنالٹیز میں وہ پازیٹیو امپرومنٹس نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ نبی، اب ہم ذرا اس کی طرف آ جائیں جو ہمارا ٹاپک ہے، کہ بلیسنگز جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی کی، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان وہاں انٹر نہیں ہو سکتا جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے اس چیپٹر، اس سورہ کے حوالے سے،
کہ کتنی پاور ہے کتنی اسٹرینتھ ہے اس سورہ کے اندر، کہ اگر ہم اسی حدیث کو ہی لے لیں کہ گھروں کو، پہلی بات تو یہ کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے ہیں، جہاں پر مردے رہتے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، جن سے آپ کسی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے ہیں، وہ ڈیڈ پیپل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو کہ جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہ اس گھر کو قبرستان اور اس گھر کے لوگوں کو ڈیڈ پیپل سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ اپنے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کسی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں جب آپ جاتے ہیں آج کل تو عجیب سا سونا پن، سناٹا، لڑائی جھگڑے، غیبتیں، کھچاؤ، تناؤ کا ماحول، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تانا بازی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے آپ کو ان گھروں میں جا کر۔ سناٹا اور سونا پن صرف خاموشی کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں برکات ہیں نا، اگر آپ کی زندگی میں بلیسنگز ہیں، تو خاموشی میں بھی آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر برکتیں نہیں ہیں، اگر نحوستیں ہیں، تو پھر بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں بھی آپ کو تنہائی کا احساس ہوگا، پھر بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں بھی آپ کو سناٹا اور سونا سونا سا محسوس ہوگا، بے برکتی محسوس ہوگی۔ یہ بیسیکلی علامات ہیں بے برکتی کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے گھروں میں، ایسی جگہوں پر شیطان کا بہت آنا جانا ہوتا ہے۔ اس گھر میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے شیطان، وہ ایسے گھروں میں جن میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی حرکتیں، ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہوتی ہیں۔ بیسیکلی وہاں پر شیطان کے لیے انٹر ہونا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان کے آنے سے پھر شر ہی پھیلتا ہے، پھر نحوست ہی پھیلتی ہے، پھر نفرتیں اور فساد ہی پھیلتے ہیں، جو کہ آج کل تقریباً ہمیں ہر گھر میں نظر آتے ہیں، کیونکہ دین سے دوری ہے، دین سے بے حد دوری ہے۔ مطلب کہ اب اس جو ریزنز ہیں اگر آپ ان کو ڈائیگنوز کریں، اتنی سی بات کو سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ ریزنز کو بھی ڈائیگنوز کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کہ آپ ذرا کریٹیکل انالیسس کریں کہ کیا ٹرینڈز چل چکے ہیں آج کل ہمارے زمانے میں، کیا پرائورٹیز بن چکی ہیں ہم لوگوں کی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں کو دکھا دکھا کر ہم لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں، جس کی دی ہوئی آسائشوں سے ہم اپنا اسٹیٹس سمبل بناتے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کے حکم پر چلنا آؤٹ آف ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ اور رسول کی بات نہیں ہوتی، جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر قبرستان ہے۔ وہاں سب ڈیڈ ہیں، مردے ہیں، دل بھی مردہ ہیں، جسم بھی مردہ ہیں، اور وہ جگہ قبرستان ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ چلتے پھرتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین کے کام کرتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کو جو ہے وہ برباد کر چکے ہیں، وہ دے آر جسٹ لائک زومبیز، وہ اپنے آپ کو زومبیز سمجھیں۔ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو گویا اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتوں کو آباد کریں، دوبارہ سے زندہ کریں سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے۔ اگر آپ روزانہ خود سے تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لگا لیں، آج کل تو موبائل ہر کسی کے پاس ہے، موبائل پہ تلاوت لگا لیں، گانے لگا کے سنتے ہیں، ڈھیر اور پتہ نہیں کس کس طرح کی ویڈیوز لگاتے ہیں، آپ تلاوت لگا لیں سورہ بقرہ کی۔ لیکن بہرحال پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ آپ روزانہ اگر پوری سورت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ٹارگٹ رکھ لیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ چونکہ بہت لمبی ہے اور شروع میں تو اتنی روانی بھی نہیں ہوتی ہے پڑھنے کی، تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس میں، اور اس میں ظاہر ہے کچھ عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں جو کہ بیمار ہیں، یا بہت ساری اور مصروفیات ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ اس کے پیجز مختص کر لیں کہ روزانہ کے میں نے 2 یا 3 پیجز پڑھنے ہیں، ونس اے ویک اس کو ختم کر لیں، 3 یا 4 دن کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے 3 سے 4 دن کے اندر اس کو ختم کرنا ہے، یعنی ہر 3 سے 4 دن کے اندر جتنا بھی ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے
چاہے وہ 1 ہفتے کا ٹارگیٹ ہے چاہے 4 دن کا ٹارگیٹ ہے، تو آہستہ آہستہ ایسے ہوگا کہ ایک تو آپ کی اسپیڈ جو ہے وہ بننے لگ جائے گی، کیونکہ روانی آ جائے گی روزانہ پڑھنے سے، اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ ٹائم جو ہے اس کو شارٹ کر سکتے ہیں اور جلدی ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ 1 ہفتے میں ختم کریں تو وہ ہفتہ جب 1 ہفتے بعد ختم ہو جائے تو دوبارہ سے شروع کریں، اس کو چھوڑیں مت۔ اب آپ دوسرا پہلو دیکھیں کہ جس گھر میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسی حدیث کا ہم اگر دوسرا پہلو دیکھیں کہ اب وہ گھر جس میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جس گھر سے شیطان مایوس ہو جائے اس گھر اس جگہ کے حالات پھر آپ خود سوچیں کہ کس طرح سے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نحوست وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ شیطان چلا گیا وہاں سے، اس کی انٹری بند ہو گئی اب یہاں پہ، تو جب نحوست ختم ہو گئی تو آٹومیٹیکلی اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے کیا آ گیا؟ بلیسنگز، برکتیں انٹر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپس کے جھگڑے، عداوتیں، رزق کی تنگی، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، بندش ہیں، جو بھی آج کل لوگوں نے ہر مسئلے کا ٹیگ جو ہے اس کو ہر مسئلے کے اوپر اپنے جو ہے نا وہ جادو بندش کا ٹیگ لگاتی ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہے بھی تو کوئی بھی آپ کو روحانی مسائل ہیں یا جسمانی مسائل ہیں، کوئی بھی فتنے فساد ہیں، یہ سب کے لیے یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ ہر مسئلے کے لیے اینٹی ڈاٹ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ بلیک میجک کے لیے تو یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ اپنی پرسنل سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بلیک میجک تھا فار سو مینی ایئرز، اور انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ اس کے طریقہ کار ویری کر سکتے ہیں کیس ٹو کیس اینڈ پرسن ٹو پرسن، ان سم پیپلز اوپینین وہ 1 دن میں 3 دفعہ پڑھیں اگر بہت ہی سیویئر قسم کا ہے۔ سم پیپل سے دیٹ دے شوڈ بی ریسائٹنگ ونس ایوری ڈے، اور اس کو پھر ہمیشہ فار لائف کنٹینیو رکھیں۔ لیکن سورہ بقرہ جو ہے یہ بلیک میجک کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے، اور باقی بھی تمام چیزوں کے لیے جب آپ اس کو روٹین میں پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک شرط ہے، کنسسٹنسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جا رہا ہو، خواہ وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ تو کوئی چھوٹا عمل ہے نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کو لگاتار باقاعدگی سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا بیماریاں کیا اور کالا جادو کیا اور مسئلے مسائل اور گھریلو جھگڑے، ناچاکی اور رزق کی تنگی، کیا کیا مسائل جو ہیں وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہونے ہی شروع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بہتری کی چیزیں آپ کی زندگی میں انٹر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، جو آپ کو اللہ سے چاہیے وہ مانگیں، ہر برائی سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور شیطان آپ سے، آپ کے گھر سے، آپ کے ماحول سے دور بھاگ جائے گا۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ہمپ یا ایک پیک ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا ایک ہمپ ہے جو اس کی پیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو پیک ہے، ہائی پیک جو قرآن پاک کی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اٹ از دا ہمپ آف دا قرآن۔ اور جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، شیطان اس گھر میں 3 راتوں تک داخل نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جسے النسائی نے بھی الکبریٰ میں مینشن کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو مینشن کیا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو یاد کرو، کیونکہ اس شخص کی مثال جو قرآن کو سیکھتا ہے اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اصل مین چیز ہے کہ جو اس پہ عمل کرتا ہے، اس شخص کی مثال اس بیگ کی طرح ہے جو کہ پرفیومز اور مسک سے بھرا ہوا ہو اور جس کی خوشبو ہوا کو بھر دیتی ہے۔ یعنی وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ سیکھنے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف وہ آپ نے ایک جس طرح ایک رٹا سسٹم ہے کہ اس کو بس آپ پڑھتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، میسج کیا ہے ایکچولی، تو پھر ٹھیک ہے جو اس کے پڑھنے کے فوائد ہیں، وہ ثواب ہے، وہ تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جو اس کو بھیجنے کا اصل مقصد ہے وہ آپ نے پورا نہیں کیا ہے۔ اور پھر جو آپ کی اپنی زندگی کا مقصد ہے، ہر مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، تو آپ کیسے اس مقصد کو پورا کریں گے جس کے لیے آپ نے جواب دینا ہے اپنی موت کے بعد اور قیامت کے دن اللہ کو؟ اگر آپ نے اللہ کی وہ انسٹرکشن مینول نہیں پڑھا، اگر آپ نے وہ
کتاب ہی نہیں پڑھی ہے جس میں اللہ نے سارا بتایا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اصل نقطہ ہے کہ آپ نے اس کو سیکھنے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا. تو اس شخص کی مثال اس بیگ کی طرح ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ ایک بیگ جو کہ پرفیوم سے، مسک سے بھرا ہوا ہو، تو وہ بیگ جہاں بھی جائے گا اپنے ساتھ خوشبو پھیلا دے گا ہر اپنے ماحول میں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پھر وہ شخص جو کہ قرآن کو پڑھتا ہے، یہ قرآن کے بارے میں ہے، تو جو اس کو پڑھتا ہے وہ شخص پھر جہاں بھی جاتا ہے اپنے ساتھ برکتیں ہی لے کر جاتا ہے، اور ہوا کو اس طرح خوشبو سے معطر کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی برکتوں سے بھر دیتا ہے. تو ہم یہاں پہ قرآن مجید کی ہی سورہ بقرہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ سیکھیں اور پھر اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے ہم یہ ایکسپیرینس کریں گے کہ اس سورت نے ہمیں آزاد کر دیا. آزاد کس سے کر دیا؟ دنیا کی تمام فکر اور پریشانیوں سے ہمیں آزاد کر دیا. پھر ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے جو خصوصی طور پہ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہے. بہت ہی دلچسپ اور معجزاتی واقعہ ہے یہ، جو ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا. صحابی تھے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. وہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا. تو گھوڑا جو تھا وہ ایک دم ٹربل کرنے لگ گیا، ہل جل کرنے لگ گیا. جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا تو گھوڑا جو ہے وہ پھر آرام سے بیٹھ گیا. انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا بھی دوبارہ سے جو ہے وہ اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا. 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جب بھی وہ تلاوت شروع کرتے تھے تو گھوڑا جو تھا وہ ٹربل کریٹ کرنے لگ جاتا تھا اور ریئیکٹ کرنے لگ جاتا تھا، اور جب وہ چھوڑتے تھے تلاوت تو وہ گھوڑا آرام سے بیٹھ جاتا تھا. تو انہوں نے اگلی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے خوف آ رہا تھا کہ گھوڑا کیوں اس طرح ہڑبڑا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے بیٹے یحییٰ کو ٹرپل کر دے. میں گھوڑے کے قریب کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک کینوپی سی ہے. کینوپی کہتے ہیں ٹینٹ نما چیز ہے، اور اس کے اندر لیمپ تھے جس میں سے روشنی نکل رہی تھی، اور پھر یہ اوپر آسمانوں کی جانب بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ آسمانوں کی جانب اوپر چلتے چلتے غائب ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک تو وہ لوگ تمہارے قریب آتے اور لوگ بھی دیکھتے اس معجزے کو. ویسے تو پورے قرآن کی تلاوت کو فرشتے وٹنس کرنے آتے ہیں، لیکن ان دس اسپیسیفک کیس جو کہ یہ صحابی کے ساتھ ہوا، جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا، جس میں انہوں نے فرشتوں کو، یہ اسپیسیفک کیس سورہ بقرہ کا تھا. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، کچھ احادیث کے مطابق وہ بھی صحیح احادیث ہیں کہ یہ 3 آیات ہیں، اور کچھ جگہ پر 2 کا ذکر ہے کہ جو شخص رات کے وقت ان آخری 2 آیات کی یا 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے یا ان کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی خصوصی حکم ہے کہ وہ اہتمام کریں، اور مرد حضرات بھی کریں، یہ ان کے لیے کافی ہیں. آخری 2 سے 3 آیت ہے، میں پریفر کرتی ہوں کہ 3 آپ پڑھ لیں. وہ آیت جو ہے تیسری بہت چھوٹی سی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ آخری 3 کو پڑھیں. اور ان کی تو ایک پوری فلسفی ہے، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ورسز ہیں قرآن مجید کی. انشاءاللہ تفسیر کے ٹائم پر ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. اب مسند احمد کی ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن میں یہاں بہت ذرا مختصر کر کے اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید اس شخص کی قبر میں ایک پیل شیپڈ انسان کی شکل میں آئے گا، اور اس شخص سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا نہیں. تو قرآن کہے گا، اس کو خوشخبری دے گا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں یہ بھی حدیث ہے کہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے شخص کی روز قیامت سفارش کریں گی. یہ وہ دن ہوگا جب ہر کسی کو ضرور سفارش کی ضرورت ہوگی، جب ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، جب ہر شخص نجات چاہتا ہوگا، جب ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوگا، جب اپنی سگی ماں اپنی اولاد کو گود سے پھینک دے گی، جب اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائی اور قریب ترین رشتے بھی ہماری سفارش اور ہمارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے،
تب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنی تلاوت کرنے والے شخص کی سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گی، اور آپ سوچیں کتنا بڑا ریلیف ہوگا یہ ہمارے لیے اس ٹائم پر، کتنا بڑا ریلیف ہوگا۔ ان سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ روز قیامت یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اپنی تلاوت کرنے والے شخص کے سر پر ایک بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا، اور حوض کوثر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں سے پانی مل سکے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ویژولائز کریں اس پورے سین کو، اور وہاں پہ کوئی ہماری نیکی یا کوئی کچھ بھی جو ہے وہ تو سب بعد میں حساب شروع ہوگا۔ پہلے جو گرمی کا عالم ہوگا، پہلے جو پیاس کا عالم ہوگا، اور جو خوف کا عالم ہوگا، اور ایسے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنی تلاوت کرنے والے شخص کے سر پر سایہ فراہم کریں گی بادل کی طرح، تو کیسی ٹھنڈی ہمیں تب وہ چھاؤں لگے گی، اور کتنے لکی ہوں گے وہ لوگ جب اتنے سارے لوگ دھوپ میں پیاسے کھڑے ہوں گے اور ان کے سروں پہ سایہ ہوگا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ ہم دنیا میں جب مہلت دی گئی تھی ہمیں، تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے، وہ کلام جو آج ہمارا سفارشی سایہ اور ساتھی بن کر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہماری نجات کے لیے، ہماری سفارش کرنے کے لیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا ہوگا دنیاوی معاملات میں، جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہیں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے شغل میلوں میں اور کاموں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دینے والے لوگ، جو اس دن پیاس میں اور دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی نیکی، کوئی سفارشی، کوئی سایہ آج ہمیں بھی مل جائے، اور کوئی نہیں ملے گا، ان کی حسرت کا آپ اندازہ لگائیں جب وہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے جن کے ساتھ قرآن کھڑا ہوگا ساتھی بن کر، جن کے سروں پہ سایہ ہوگا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا، اور جن کے ساتھ سفارشی بن کر آئے گی سورہ بقرہ۔ یہ کتنا بڑا ساتھ ہے جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے اس دن۔ تو میں اب اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں وہ پاور ہے، یہ اب ہم اگر ان کے جو اس دنیا کے جو بینیفٹس ہیں اگر ان کی ہی میں بات کروں، ٹو کنکلیوڈ آئی وڈ سے کہ سورہ بقرہ میں اتنی پاور ہے کہ شیاطین اور جادوگر جو ہیں وہ اس سے بہت گھبراتے ہیں۔ جس گھر میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتے ہیں، وہاں نیگیٹو انرجیز نہیں آتی، کوئی برے اثرات نہیں آتے، اور میجیشنز کے لیے یہ جو جادوگر ہیں، چاہے یہ کالا جادو کرنے والے ہیں، یہ سورہ بقرہ سے ڈرتے ہیں۔ میجیشنز کے لیے تو یہ موت ہے ان کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے دنیا میں بھی کتنے فوائد ہیں اس کو پڑھنے کے، اور پھر یہ تو وہ بلیسنگز ہیں جو وہ رحمتیں ہیں، جو پازیٹیو انرجیز ہیں، جو ہمیں اپنے اندر، اپنے آس پاس کے ماحول میں، اپنی لائف کے پرابلمس میں امپروومنٹ کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سیکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی، اس کی طرف قدم بڑھانے کی بات ہے۔ تو پھر جب ہم اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو اللہ جب جس چیز کی طرف آتا ہے تو اس میں خود سے کتنی بہتری، کتنی بلیسنگز، کتنی امپروومنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا اس کی رحمتوں کی۔ پھر تو ہمیں خود اپنی ذات کے اندر بہت سی بہتری، بہت سی امپروومنٹس نظر آنے لگ جائیں گی۔ میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی۔